لکھتے ہیں کہ سپنے دے بچ مینوں ماہی ملے یار سپنے دے بچ مینوں ماہی ملے یار تے میں گل وچ پا لیا با تے ڈر دی ماری اور میں اکھنا کھولا بولو ذرا سبحان اللہ آنا جیسا نگرامی فرمایا کہ ڈر دی ماری ڈر دی ماری ماری ڈر دی ماری لوگوں میں آکھنا کھولا بچھڑنا بھی کون ہے خواب دے وچ بھی کون تشریف لے کے آیا جنہوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جنہوں لوگوں میرے قرآن نبی علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک نے بھی فرمایا فاطمہ اوئے جدوں تو مصطفیٰ جدانی تیرا مصطفیٰ تو جدانی انہوں فاطمہ کیا جاندہ ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے تے اور تشریف لے کے آئے نے جنہوں نے کیا کہ میں خواب دے وچ دیکھیا در حقیقت انہیں میں صحیح وچ دیکھیا ہے پیار فرماندیا نے کہ ڈر دی ماری میں آکھنا کھولا وے لوگوں ڈر دی ماری تے میں آکھنا کھولا تے کتے پیر بچھڑے نہ جاواں یعنی کنی دیر ہو گئی ہے ابو دی زیارت بھی نہیں پائی راتا دن آنسواں وچ لنگ جاندیاں نے ابو تشریف لے کے آئے نے میں دستہ بستہ اپنے ابو دی بارگاہ وچ کھڑی ہوگی بے بابولا اپنی اولاد دے نال جنوں جگر دا ٹکڑا کہی دائے بے بابا جانو دے نال انج بے وفائیاں نہیں کری دیا پر دے سنتی دے وال ایک بار پیچھے دے مڑ کے دیکھ لینا سی کہ دیئے تیرا حال کیے تیرا دکھ کیے تیرا خیال کیے ابو جان میری دے ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں میں کتھے جاواں گی کنوں دکھڑے سناواں گی فرمایا بیٹا تو پریشان نہ ہو فرمایا ابو جی مینوں اے تے دسو مینوں کدے حوالے کر کے آئے سو لوگو اج تاڑیاں دیاں نے جے دینوں ایک کنڈا چو بجائے باپ طرف جاندا ہے ماں طرف جاندی ہے اور دیئے کوئی گل نہیں میں ہونا وا مسلمان بھائیو جنہ دی دیدہ کوئی بھی نہ ہوئے انہاں دیا دیاں بھی تے بس دیاں نے ذرا لوگاں دیدہ دیاں نہ خیال کریا کرو احترام کریا کرو اے دیاں نو عزتہ تسی نہیں دیتیاں میں نہیں دیتیاں اے کنے دیتیاں ہے اے اونے دیتیاں ہے جنہوں اللہ نے عزتہ عطا کر کے بھیجا ہے ہمارے علی راتی خواب جب ملے سپنے دے بچ مینوں ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں باواں بابا ہونا بچھڑی بڑی دیر بعد نظر آئیو ابا جان بڑی دیر بعد نظر آئیو بڑی دیر بعد تیری دید پائیے بلکہ سلطان العربی عارفہ دے بادشاہ میرے پیر سلطان باہو علیہ رحمہ فرما دے رہے لوگوں اے تن میرا چشی ماغو تے میں مرشدی بیکھی نر جان لکھ چشمہ میں ایک کھولا ایک کجاں ہو
نظر نہ آوے میں غور کی دے والی بچاں مرشد کیونکہ جمعۃ المبارک کا کوئی بھی شخصیت بیٹھا ہوا ہر مسلک کا بندہ بیٹھا سب تو پہلا مرشد وہ والدین ہے اسی طرح ہی ہے سب تو پہلا وہ مرشد وہ والدین ہے اگر کسی پیر کو نہیں بھی مانتے اپنے والدین کو یاد کر کے رو جاؤں گے نا اکھا چوں آنسو کر دیں حضرت پیر اجمل قادری صاحب شہر اسلام ہوئے تھے حیات نے اللہ پاک انہوں تندرستی عطا فرمایا وہ کہتے کہ مال جہاں مالک دے حوالے کیا جائے اے جڑے آنسو نے اپنے کول نہ لگا کرو جہاں مال ہے نا انہوں دی یاد وچ رو دیا کرو اور جدوں آنسو انہوں دی بارگاہ وچ انہوں دی یاد وچ روؤ گے نا خدا دی قسم تہاڈی آخرت بھی سمجھ جائے گی تہاڈی دنیا بھی سمجھ جائے گی اللہ پاک کہے گا کہ یار میرے اہل بیت دی غم دے اندر رو رہے ہیں جاؤ میں تارے سارے گناہوں کو جمعۃ المبارک دی گھڑی ہے اللہ کہے گا لاؤ لوگوں میں تارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تانوں بڑی پیاری گل دسدے ہاں مرشد دا دیدار یا باہو جنہوں دیدار ہوتا ہے وہ پل جنہوں نہیں دیدار ہوتا ہے جہاں اپنے والدین دے جمیا ہے جہاں والدین کو مرشد مانتا ہے جہاں اپنے پیران کو مرشد کریم مانتا ہے وہ میرے نال مل کے بولے مرشد دا دیدار باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لک کرو خواب راتی بابا جان آئے سن تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہو اج رات میں سارے نبیاں دے نال تیرا استقبال کراں تے اج جنت دے وچ روزہ اپا کٹھے افطار کراں حضرت علی فرمایا میں جو گھر میں کنے دن ہو گئے حضرت فاطمہ دی طبیعت ناساز سی جدوں میں گھر آیا دیکھا کہ حضرت فاطمہ بڑے کم کاج کر رہی نے میں جو پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیتا مینوں بڑا پریشانی ہوئی اس تو بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے وصیت فرمائیاں پہلی یا علی میری وصیت یہ ہے کہ میرا چہرہ یا میرا جسم کدی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا اپنی بیٹیاں اپنی بہواں اپنی بہنوں اپنی ماں بے پردگی دے نال نہ گزاریا کرو نہ لے کے جایا کرو اے فرشتے تے راواں تانوں پڑھ کے کھڑیاں ہو جان گیاں محشر دے میدان دے جب سرے محشر وہ پوچھیں گے خدا کے سامنے مسلمانوں کیا جواب جرم دو گے تم مصطفیٰ کے سامنے کی جواب دواں گے اسی مصطفیٰ کے سامنے جدوں سارا قصور ہی ساڈا وا سارے گناہ گار اسی ہر دنیا دا ہر عیب کر رہے ہیں جدوں سارے محشر جدوں پوچھا جائے گا نا کہ یا اللہ اے تیرے نبی دی امتی نے تے میں تو یا اللہ انہوں نے بڑی آفر کی مسجد کھلیاں سی نمازاں پڑھتے قرآن پڑھتے انہوں نے تو چھٹیاں بھی ہو گئی سیاں انہیں گھر پھر بھی نہیں قرآن پاک پڑھیا باہر گلیاں ٹائم گزار دیتا یا اللہ میں تے اے تیرے نبی دے امتی نے 11 مہینے جہنم پکھ دیے پر ایک مہینہ وہ بھی آتا نا جہد شیطان نو بھی بن لیا جاتا ہے تو جہنم نو بھی بجا دیتا جاتا ہے یا اللہ میں تو ادو کیا سی لوگوں تھی بڑھ جاؤ جنہوں نے بڑھ سکنا ہے مصطفیٰ نے دروازے جنت کے بڑے بڑے بنا کے رکھے ہیں گناہ گارا لیے تو یا اللہ میرا تو کوئی قصور نہیں میں کی کر رہا ہوں تو لوگوں پھر تاڑے کو پوچھا جائے گا کیا تاڑے مال ہوں گے کیا میرے مال ہوں گے اپنے مال اس طرح دے کر لو خدا دی قسم جمعۃ المبارک کا دن ہے اتوں اٹھ کے جائیے تو سارے گناہ تو جان کیا یقین نہیں تمہیں اپنے ماہی دے پاک ہی نہ ہونا چاہیے کہ ماہیا میں آج اُنی دیر تک نماز جو نہیں اٹھنا جنی دیر تیری قبولیت نہ ہو جاوے رات پہلے اسی جب کسی کو منانا ہوئے نا تینوں وہ من جاؤ تیری مہربانی ہو من جاؤ میں تینوں تیری ماں کا واسطہ تیرے والدین کا واسطہ فلاں کا واسطہ فلاں کا واسطہ انہوں آ کر منا کے ہٹتے ہیں کیونکہ پاکستانی قوم ہے ہر چیز منا کے ہٹتی ہے لیکن تسی اپنے اللہ نہیں منا سکتے آ کرونا کی کیا یہ دور نہیں کرا سکتے اپنے جان نمازاں آنسو دے نال تر کر چھڈو
پتہ لگ جائے مسلمان جدوں روندا ہے نا ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨੁੱਚਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਪੜਾ ਨੇ ਛੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਰੋ ਇਖਤਿਆਰ, ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਰਗਾਹ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। میں بہتا تبالہ کے اندر نہیں جا رہا کیونکہ وقت بھی بڑا مختصر ہے، کریاں بھی بڑی پکیزہ رہے، تاڑا بھی بڑا دل کرتا ہے کیونکہ قبلہ والد گرامی الحمدللہ اپنی زندگی کے اندر ہی وہ مقام وہ مرتبہ عطا کر کے گئے کہ ساری زندگی بھی میں انہوں کا شکر گزار ہوا نا، انہوں نے پڑھ کے بخشی جاواں تو میں کہنا میرے لیے تھوڑا اپنی اولاد کو میں کہنا خدا کی قسم جس طرح دا میرے والد گرامی نے میری تربیت کی بہت تاڑے تو اچھی میرے اور بھی اچھے لوگ اس طرح کے بہت سارے اچھے لوگ بیٹھے، لیکن میں مسئلہ انہوں نے بیان کر رہا جنہوں نے سمجھ آنی چاہیے۔ تھوڑے وچ ایسے بھی لوگ آ جڑے اپنے والدین کے پیر بھی دھو کے پیندے ہونے ہیں، جڑے اپنے والدین نال اتنی محبت کرتے ہونے ہیں کہ انہوں کا پیر زمین تے بھی نہیں لگن دیندے ہونے، اپنی تلیاں دے پہلے ہاتھ پچھا لیندے ہونے، بڑی بڑی محبت کرنے والے بیٹھے ہون گے، بڑی تربیت اچھیاں کرنے والے بیٹھے ہون گے، لیکن افسوس کہ اولاد اگے مقدر وہ اگے تربیت یافتہ نہ ہو سکے، یہ وہ مقدر ہے۔ والدین کا تو حق ہوتا ہے، وہ سوچ ہوتی ہے کہ میرا پتر سب تو اچھا ہوئے، سب تو نیک ہوئے، تو میرے پتر ورگا کوئی زمانے میں ہوئے نہ۔ والدین کی تربیت ہوتی ہے، وہ ذہن ہوتا ہے کہ پتروں تسی بھی یہ خیال کریا کرو اپنے والدین کا نام روشن کرنا ہے، یہ جنت دے جانا ہے کہ کام اچھے کرنے آ تے اپنے جے کام اچھے کرو گے تو تھوڑے والدین دیا لوگ تعریفیاں کرن گے کہ یار اپنا اگر کسی دے والدین کی زندگی کو دیکھنا ہوئے نا تو وہ اولاد میں دیکھا جاتا ہے اس طرح ہی کہ یار یہ پتر اس طرح کا وا، واہ بھائی واہ تیرا ماں باپ بھی بڑا مقدر والا ہوگا، کیا تیرے ماں باپ تے رحمتاں تے برکتاں ہوں۔ لوگ کی کہندے حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا یا علی میرا کسی نے جسم یا میرے بال بھی دو ننگے عزت دے سورج بھی شرم دے مارے دنیا تے نہیں ایسی، یا علی میرا جنازہ بھی رات نوں نکالیا جاوے تاکہ کوئی میرے جنازے دا عکس میرا جنازہ بھی جڑا وا نا کسی غیر محرم دی اوتے بھی نگاہ نہ پوے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اپنی بیٹیاں اپنی بہواں دیکھو تو مرن تو بعد ہی حیا کر کے گئی نے، انہوں نے اتنا پابندی نال اپنے شوہر میں مہربان کیا کہ اپنی بیٹیاں انی کی پردگاہ دے دو کہ ہر چیز تو انہوں نے اس طرح محفوظ کر لو کہ خدا دی عورت جیڑی ہے نا تھوڑے لیے زیور ہے جنت کا، اگر تسی انہوں سنبھال کے رکھو گے۔ اگر ایک چیز آ بوتل آ، اگر بوتل کا ڈھکن کھلا ہوئے گا ہر بندہ منہ لائے گا، ادا بھی اگر بوتل کا ڈھکن بند ہوئے گا کوئی بھی منہ نہیں لائے گا، وہ اندر گیس اسی طرح رہے گی، انہوں چیزیں اگر نہیں نہ کھولیں گے وہ انہیں دیر تک اسی طرح پڑی رہے گی۔ اس طرح اولاد بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے، بیٹی ہوئے بلا بیٹا ہوئے، بیٹے نو یہ تربیت کرو تو بیٹی نو تربیت کرو کہ بیٹا اپنے پردے دی، کیونکہ پردہ صرف عورت لیے جائز نہیں ہے، عورت لیے ہی نہیں ہے ضروری، مرد لیے بھی ضروری ہے۔ مرد اپنی اکھاں دا پردہ کرنا چاہیے، جدو اسی بازاراں وچوں گزرتے ہیں اسی نال مذاق بھی لاندے ہیں، ساڈیاں دھیاں بھیناں نوں گزرنا اوکھا ہو جاتا وا بازار دے وچوں جدو چونکاں وچ مسلماناں دے جوان بچے کھڑ کے مذاق اڑاندے ہیں، خدا دی قسم ڈب کے مر جانا مقام ہے جدو تسی دھیاں بھیناں نوں چھیڑ کہ تیری بہن نہیں ہے یا تیری دھی نہیں ہے، جے اج تو کسی دھی بہن دا حیا کرے گا کل نوں تیریاں دھیاں بہناں دا حیا لوکی بھی کرن گے۔ اے گل فلمتی آ گئی، میری تنقید میں کسی کی تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن گل جی میں سچی وہ بیان کر رہا، کیوں میرا حق ہے تمہیں گل دسنا، میرا حق ہے میں جی گل بیان کرنی وہ کرنی ہے، اسلام ہوں میں تمہیں کھول کے رکھ دینا، لوگوں کتاب تعلیم سامنے کھلی ہے کہ عمل کرنا تا نصیب ہے، تھی اللہ پاک سانو سارے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ دوسری وصیت آپ نے فرمائی کہ علی میرے بچے کا خیال کرنا، انہوں ماں کی بڑی یاد آئے گی، علی انہوں ماں کی کمی محسوس نہیں ہوتی دھیاں، کیونکہ میاں صاحب اس مقام سے لکھتے ہیں دھیاں لئی پردیس بابل، دھیاں لئی پردیس بابل تے پتراں لئی جاگیراں تے چپ چپ رہنا لوگ کچھ نہ کہنا۔ اج کسی دے شوہر دے
دے گھر جاندی ہے، کسے غیر محرم دے گھر وہی محرم بن کے جاندی ہے، باپ کچھ کہندا ہے، سسر کچھ کہندا ہے، سوہرا کچھ کہندا ہے، وہدا میاں نو کچھ کہندا ہے، لیکن چپ چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا، دیاں دیاں تقدیراں، چپ چپ رہنا کچھ نہ کہنا، دھیاں دیاں تقدیراں ہوندیاں نے، دھیاں دے نال پیار کرنا، جب اج اسی کسی دی دھی نال حیا کرانگے، ਉਹਦਾ پیار کرانگے، ਉਹਨਾਂ محبت کرانگے، ਉਹਦਾ احترام کرانگے، ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ، ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ اللہ پاک سلوک اچھا کرن دے گا، کیونکہ مالک نا انصافی نہیں ہونے دیتا۔ علی میرے بچیاں نو بھی انہاں دا بھی خیال کرنا ہے، تے فرمایا کہ یا علی میں چلے جانا وا، میری جان تو بعد میری قبر تے آندے تے جاندے رہیا کرو۔ یہ کون وصیت کر رہی ہے؟ فاطمہ۔ تے آپ دا سر پتہ کتنے جدوں وصیت فرما رہی نے، آپ دا سر انور جہاں نا حضرت علی دی گودی دے وچ، میاں بیوی محبت ہونی چاہیے۔ دیکھو سانو محبت اہل بیت سکھا کے گئی ہے کہ کس طرح محبت کریں۔ آپ سر حضرت علی دی گود وچ فرمایا یا علی میں جدوں چلی جاواں گی نا، مینوں تانوں میری کمی بڑی محسوس ہوئی کہ مینوں تہاڈی کمی بڑی محسوس ہوئی، یا علی میری قبر تے آندے جاندے رہیا کرے نا، مینوں حوصلہ ہو جائے گا کہ میرا شوہر میرے مرن تو بعد میری قبر تے آندا۔ دیکھو کنی مقدر والی، کنی قسمت والی فاطمہ، تیری تو شان ہی، تیرے لیے یہی بہت مقام ہے کہ تو نبی دی بیٹی ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ پھر دوسرا مقام فاطمہ لیے کہ وہ علی دی بیوی ہے، ہاں ہاں کہہ دو سبحان اللہ۔ تیسرا مقام او جنتی عورتوں دی نوجوانوں دی سردار ہے۔ چوتھا وہ مقام جہاں سارے حیران آ، چوتھا مقام حضرت امام حسین کریم دی والدہ محترمہ اپنے شہزادیاں نو نہلایا ہے، نواز دوا کے سوار کیتا ہے، اور پتر نو بھی تولایا ہے، اور پتر دا بھی خیال کیتا ہے، جہاں پتر کربلا دے وچ، جہاں پتر کربلا دے وچ میدان کربلا دے تنہا رہ جائے گا، تنہا رہ جائے گا، نہ غسل ہوئے گا، نہ تے پانی ہوئے گا، نہ قطرہ ہوئے گا۔ یا علی میں اج بیٹا حسین نو تیار کیتا ہے، انج نہ لایا ہے، مینوں پتہ ہے کل میں نہیں آواں گی، نہ تسی ہوواں گے نہ میں آواں گا، میں اسا ساڈے دونوں وچوں کوئی نہیں ہوئے گا۔ یا علی پر میرے پتر دی داری دے اندر، میرے پتر دی ظلماں دے اندر کربلا دی ریت جم جائے گی۔ یا علی میں اپنے پتر دی بڑی سیوا کر دیاں، میں اس پتر دا بڑا خیال کر دیاں، مینوں نانا جان نے کہا سی کہ اے فاطمہ ایک او وقت آئے گا جب میں نانا جان پوچھیا نانا جان اے ابا جان تسی یہ کیڑا انصاف ہویا کہ حضرت امام حسن دی پشانی چوم دیو، حسین دا گلا چوم دیو؟ نانا جان ابا جانے کی انصاف ہے، بڑے بڑے میں پیار کرنے والے نانا جان دیکھے نے، بڑے بڑے والدین دیکھے دھیاں دے پتراں نال بڑے بڑے محبت کر دیو، پر نانا جان ابا جان ایک کیڑا انصاف ہے، ایک کیڑی محبت ہے کہ ایک بیٹے دا گلا چومیا جا رہا ہے، دوسرے بیٹے دی پشانی چومی جا رہی ہے۔ میں فاطمہ تیرے بیٹے حسن نو میں سر اس لیے چومدا ہاں اینو زہر دے کے شہید کیتا جائے گا، تے حسین دا گردن میں اس لیے چوم رہا ہاں اینو میدان کربلا دے اندر نہ تو ہوے گی نہ میں ہوواں گا، نہ ہوسی شیر خدا دا اکو کلی زینب ہوسی جڑی تک سی حال برادا۔ میں فاطمہ میرا شہزادہ حسین میرے دین مدین دے قاتل کدی اپنے جوان علی اکبر نو اپنے پتراں نو اپنی اکھاں دے سامنے رکھن والے ہو، محبت کرن والے ہو۔ سنو اہل بیت دی شان کی ہے، اہل بیت نو مرتبے کیویں ملے نے، کیویں انہاں نے صبر دا دامن پکیا ہے، کیویں انہاں نے صبر کیتا ہے۔ اج ساڈی ایک گھر وچ موت ہو جاندی ہے، ساڈے گھر کنے کنے دن خوشیاں نہیں آندیاں، آؤ تانوں اہل بیت دی محبت دا اندازہ دسدیاں۔ میں بیٹی تیرے پتر دے کول چل کوئی بڑا نہیں ہوئے گا، کوئی سیاںا دلاسا دینے والا نہیں ہوئے گا، کدی اپنے جوان علی اکبر انہوں لے جا کے قربانی پیش کرے گا، کدی جوان پراواں دی قربانیاں پیش کرے گا، بیٹی کدی اپنے بچیاں دی قربانی پیش کرے گا، کدی بھتیجیاں دی قربانی پیش کرے گا، بلکہ کربلا دے میدان دے اندر جا کے بیٹی
کدی اپنے جوان پتر تو بعد جڑے کہہ دے گا کہ یا نہ جڑے چل کے آ گئے انہاں دی تے قربانی تو قبول کر لا، جڑے نہیں چل کے آئے انہاں نو حسین لے کے آ گئے اپنے ننے 6 ماہ دے علی اصغر نو بھی میدان کربلا دے اندر لے آ کے اللہ دی رضا دی خاطر قربان کر دے گا، حتیٰ کہ دین اسلام دے اوتے آج نہیں آن دے گا، اپنی قربانی نو بھی اللہ دی بارگاہ وچ پیش کر دے گا۔ بیٹی اے بیٹے حسین نہ میں اسے لیے محبت کر رہا ہاں، اسے لیے محبت کر رہا ہاں کہ میرے دین اسلام تے کوئی آنچ نہیں آن دینی، دین اسلام تے کوئی مسئلہ نہیں آن دینا۔ اسی کیوں نہ پھر اہل بیت کا ذکر کریے، کیوں نہ صحابہ کرام کا ذکر کریے جنہوں نے انی محبت انی الفت اہل بیت نہ کی۔ اللہ پاک تعمیر میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کی جمعہ مبارک اچھی تو اچھی کوشش یہ ہے کہ تانوں ذکر اہل بیت ذکر صحابہ زیادہ سے زیادہ سنائیں، کیونکہ ہر بندے تہاڈا میرے پتہ بڑا